السلام علیکم ویورس۔ آج میں آپ سب کے سامنے آپ سب کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایڈیٹوریل لے کر، جو کہ ہمارے بھائی شبیر احمد بزنجو نے لس بلہ سے لکھا ہے۔ یہ بھائی نے بتایا ہے کہ آپ اپنے ریڈنگ ہیبٹس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں۔ فرینڈس، پہلے ہم جو ہے اس ایڈیٹوریل کو ریڈ کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہو جائے گا فرینڈس کی انگلش واقعی میں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ انگلش واقعی میں بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو میں یہاں پہ یہ پڑھتا ہوں، ساتھ میں پڑھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے صرف اس کو جو ہے نا تھوڑا سا مینٹل ایکٹیو ہو کے پڑھنا ہے، بس اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتا۔ ہم صرف انگلش کو پہلے سے ہی جو ہے مشکل مانتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ مشکل لگتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو ڈیفینیٹلی فرینڈس، آپ سب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے بھائی نے جو یہاں پہ جو ٹپس دیے ہیں ہمیں پڑھنا اور ریڈنگ ہیبٹس بڑھانے کا، وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرینڈس، میں اپنا جو ہے ایکسپیرینس بھی آپ کو شیئر کروں گا کہ کس طرح سے آپ اپنا جو ہے یہاں پہ ہیبٹس کو اور ریڈنگ کو جو ہے آپ بڑھا سکتے ہیں۔ چلیں فرینڈس، شروع کرتے ہیں۔ ریڈنگ ہیبٹس۔ ریڈنگ از اے تھراپیوٹک۔ فرینڈس، ریڈنگ جو ہے وہ ایک علاج ہے، عملی علاج ہے۔ تھراپیوٹک کہتے ہیں ایک عملی علاج ہے۔ اٹ اوپنز اپ ونس مائنڈ ٹو دا نیو آئیڈیاز اینڈ انیبل ون ٹو تھنک ڈفرینٹلی دین دی ادرس۔ اب فرینڈس سوچیں، یہاں پہ اوپن کہتے ہیں کھول دینا، سب کو پتہ ہے۔ اوپن اپ کہتے ہیں تیزی سے کھول دینا، کسی بھی چیز کو تیزی سے کھول دینا۔ یہ آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا کہ دا ٹیررسٹ اوپنڈ اب فائر۔ دیکھو، ٹیررسٹ نے جو ہے وہ تیزی سے فائر کھول دیا۔ اب وہ آرام سے تو نہیں کھولیں گے، جو ہی اس نے آگے پولیس کو دیکھ لیا، وہ جو ہے نا فائر کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے نیوز دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو اکثر ملے گا یہ اوپن اپس۔ تو اوپن اپس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو تیزی سے کھول دینا، یعنی یہ تیزی سے کھول دے گا ونس مائنڈ، کسی کی دماغ کو، ٹو دا نیو آئیڈیاز، نئے خیالات کی طرف کھول دے گا، اینڈ انیبلس، اور قابل بنائے گا، ون، اس کو جو ہے، ٹو تھنک ڈفرینٹلی دین دی ادرس، دوسروں سے مختلف سوچنے کے قابل بنائے گا۔ اٹ وڈ ناٹ بی رانگ۔ دیکھو فرینڈس، یہاں پہ وڈ ناٹ بی رانگ، جو بالکل بھی نئے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، باقی جن کو انگلش کا پتہ ہے وہ اس کو سیریس نہیں نہ لیں۔ تو وڈ جو ہے بیسیکلی ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو ول کا جو ہے پاسٹ فارم ہے، ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے نا، ول کا پاسٹ فارم پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ وڈ کو جو ہے یہاں پہ کیوں یوز کیا ہے، حالانکہ یہ یہاں پہ کوئی پاسٹ کا بات نہیں کر رہا۔ تو فرینڈس، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ووڈ جو ہے وہ ایک فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں آپ کو 100% شیورٹی ہو، لیکن وہ ابھی آیا نہیں ہو، آپ کو 100% شیور ہو جس سے رزلٹ بہتر نکلے گا، اس میں بھی جو ہے آپ ووڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ لوگوں نے کوئی مووی دیکھا ہوگا جو منا بھائی MBBS، اس میں جب سنجے دت ٹاپ کر جاتا ہے تو پھر وہ ڈین اس سے پوچھتے ہیں کہ رستم اس نے کیسے ٹاپ کیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں سر ہاؤ وڈ آئی نو، وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سر ہاؤ وڈ آئی نو، کہ میں کس طرح جان سکتا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، مجھے پتہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو جس میں کوئی چانس ہی نہ ہو، جس کے غلط ہونے کا کوئی چانس ہی نہ ہو، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، فیوچر ایکسپیکٹیشنز کے لیے بھی آپ جو ہے ووڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اٹ وڈ ناٹ بی رانگ، کہ یہ غلط نہیں ہوگا ٹو سے کہنا ڈیٹ ریڈنگ پلیز اے کی رول، جو اسٹڈی جو ہے، پڑھنا جو ہے، وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے ان شیپنگ اپ ونس ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹیز، کسی کی جو ہے ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹیز کو شیپ کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جس ہم کہتے ہیں نا فیصلہ کرنے کی قوت سازی کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ اٹ ہیلپس، یہ مدد کرتا ہے، ون، لرن دا ڈفرینس۔ دیکھو فرینڈ، یہاں پہ یہ ڈفرینس کو دیکھیں، ڈفرینس چونکہ ناؤن ہے اس لیے یہاں پہ آ گیا ہے دا، ٹھیک ہے۔ اب اکثر جو اسٹوڈنٹ کی
ذہن میں سوال آتے ہیں کہ یار یہ ڈفرینس ناؤن کس طرح سے، ناؤن کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے. جتنے بھی جو الفاظ ہیں جن کے آخر میں آتے ہیں این سی ای، جن کے آخر میں این سی آتے ہیں، این سی ای آتے ہیں، وہ تقریباً 90% وہ الفاظ جو ہے وہ ناؤن ہی ہوتے ہیں. ایف پی ایس سی کی جو ہے پیپر میں اکثر آپ کو آتے ہیں کہ ناؤن کا ایڈجیکٹیو کی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کویشچن دیا جاتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے تقریباً 90% ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی لاسٹ میں این سی ہو تو وہ ناؤن ہی ہوتے ہیں. جیسے پیشنس ہو گیا، ایموشنس ہو گیا، رومانس ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے ناؤن ہی ہوتی ہیں. تو آگے کہہ رہے ہیں اٹ ہیلپ ون لرن دا ڈفرینس. اب دیکھو دا ڈفرینس ناؤن کو جو ہے فرق کرنے کی جو ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے کس کے درمیان؟ بٹوین دا گڈ اینڈ دا بیڈ. اب چونکہ یہاں پہ ہم نے ناؤن استعمال کیا تھا ڈفرینس کر کے، اس لیے آپ کو یہاں پہ گڈ اور بیڈ جو ہے وہ بیسیکلی ایجیکٹیوز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے چونکہ ناؤن کا استعمال کیا اس لیے آپ کو جو ہے ان دونوں کو بھی ناؤن بنانے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہاں پہ دا گڈ اینڈ دا بیڈ کا استعمال کیا گیا ہے. اور جہاں پہ بٹوین ہوتے ہیں اس کے اگلے جملے میں دا اینڈ کا آنا ضروری ہوتا ہے. اکثر جو ہے این ٹی ایس کے پیپر میں یہ زیادہ تر آتے ہیں کہ بٹوین کے بعد آگے اینڈ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. ایک منٹ فرینڈس، میں اس کو ذرا رب کر لوں. چلیے فرینڈس آگے پڑھتے ہیں. سیڈلی سیڈلی کا کیا ہو؟ افسوس ہے یا مطلب بدقسمتی سے، سیڈلی کہتے ہیں بدقسمتی سے پاکستانیز آر ناٹ پرٹیکولرلی ناؤن فار دیئر ریڈنگ ہیبٹس. پاکستانیوں کو جو ہے ان کی ریڈنگ ہیبٹس کی وجہ سے نہیں جانا جاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے پڑھنے والی قوم نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے. دا میجورٹی ڈز ناٹ بودر. لیکن اکثریت جو ہے وہ زحمت ہی نہیں کرتے. ڈز ناٹ بودر کہتے ہیں زحمت ہی نہیں کرتے ٹو ریڈ، پڑھنے کی، بیونڈ دا ٹیکسٹ بکس. اپنے ٹیکسٹ بک سے آگے وہ ہے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. وچ از کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ، جو کہ افسوسناک ہے، جو کہ تقریباً افسوسناک ہے. بائی ڈیولپنگ ریڈنگ ہیبٹس کو بڑھاتے ہوئے، اس کو بڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ریڈنگ ہیبٹس کو بڑھاتے ہوئے ناٹ اونلی کین وی، دیکھو فرینڈس کین وی کو دیکھتے ہیں وہ. اب میں ذرا اس کو سمجھا لوں پھر آگے پڑھتے ہیں. ناٹ اونلی کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ اونلی کین وی کیوں کیا؟ ناٹ اونلی وی کین بھی تو کر سکتے تھے. دیکھیں میں اس طرح پڑھ لوں، اگر ناٹ اونلی وی کین لیڈ بیٹر لائفس، ہم پڑھ سکتے تھے اس طرح سے، زیادہ بہتر کمفرٹیبل لگ رہا ہے نا. لیکن کیا ہے کہ جب بھی ناٹ اونلی کے بعد امیڈیٹلی جو الفاظ آپ یوز کرتے ہیں وہی الفاظ آپ کو بٹ کے بعد یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کین وی کرنے کا ریزن کیا ہے؟ اگر ہم وی کین کرتے تو کیا ہوتا؟ ناٹ اونلی وی کین لیڈ بیٹر لائفس بٹ وی کین آلسو ہیلپ. اب ہمیں یہاں پہ ایک اور وی کی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پہ ایک اور وی لگا لیتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ناؤن کی جو ہے نا ریپیٹیشن ہو جاتی، جو کہ کسی بھی جملے کو جو ہے وہ بہتر نہیں بناتا. اس لیے ہم نے کیا کیا؟ ناٹ اونلی کین وی لیڈ بیٹر لائفس، نہ صرف ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، بٹ کین آلسو ہیلپ دا کنٹری پروسپیر ان دا لانگ رن. بلکہ جو ہے ملکی ترقی میں، خوشحالی میں، دیر پا خوشحالی میں ہم مدد کر سکتے ہیں. سمجھ گئے فرینڈس؟ یہاں پہ دیکھیں ایک بار پھر دیکھیں، ناٹ اونلی کے بعد کین کا استعمال کیا تو بٹ کے بعد بھی آپ نے کین کا ہی استعمال کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ جو ہے کین وی کیا. اس کے علاوہ اور ایک لاجک بھی ہے لیکن فی الحال یہی لاجک ٹھیک ہے. اس کے 2-3 اور لاجکس بھی ہوتے ہیں جس کو میں یہاں پہ پھر کبھی آئے تو پھر بتا دوں گا آپ کو وہاں پہ بھی. لیکن فی الحال آپ نے صرف یہی یاد رکھنا کہ ناٹ اونلی کے بعد جو الفاظ یوز ہوگا
اسی الفاظ کو جو ہے بٹ کے بعد بھی یوز ہونا چاہیے. چلو آگے پڑھتے ہیں. فرینڈس میں اس کو ذرا رب کر لوں. اف یو آر سم ون، اگر آپ کوئی ہیں، اف یو آر سم ون، اگر آپ کوئی شخص ہیں، ہو اسٹرگل، جو کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو کوشش کر رہے ہیں، ٹو اسپینڈ ٹائم ود اے بک، کہ آپ اپنا وقت کتابوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے نہیں ہو رہا. کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آگے کیا کہتے ہیں، اسٹارٹ وتھ 2 پیجز ڈیلی، کہ آپ 2 پیجز سے شروع کریں. 1 بیفور یو سلیپ، ایک سونے سے پہلے، اینڈ 1 آفٹر یو ویک اپ، اور ایک جو ہے صبح جاگنے کے بعد. ٹرائی ٹو اوائڈ یوزنگ فون اور واچنگ ٹیلی ویژن. دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے. جب بھی ہم کیا کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، 2 پیجز پڑھ لیتے ہیں، پھر اوہ ہو بہت پڑھ لیا یار، فیس بک نکالا، واٹس ایپ شروع کی اور 1 گھنٹہ ادھر بیٹھ گئے. پھر آگے پھر 5 منٹ پڑھ لیا، پھر انسٹاگرام پہ چلے گئے، 1 گھنٹہ وہاں پہ اسٹے کیا، پھر واپس آ کے دوبارہ شروع کی 5 منٹ. پھر ہم نے کیا کہ ہم نے 2 گھنٹے پڑھ لیے. نہیں بھائی، آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں صرف 10 منٹ. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے ان چیزوں سے اوائڈ کرنے. ٹرائی ٹو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں یوزنگ فون اور واچنگ ٹیلی فون وین یو ریڈ. جب پڑھتے ہوئے ان چیزوں سے اوائڈ کریں. یو کین آلسو کیپ اے بک along with you، آپ اپنے ساتھ کتاب بھی رکھ سکتے ہیں. اینڈ ریڈ، اور پڑھ لیں وین ایور یو ہیو گاٹ فری ٹائم، جب کبھی بھی آپ کو فری ٹائم ملے تو وہاں پہ کیا کریں، پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں، یو ول بی امیزڈ، آپ حیران رہ جائیں گے، ہاؤ تھنکنگ پیٹرن چینجڈ، کہ کس طرح آپ کی تھنکنگ پیٹرن چینج ہو گیا ہے. اینڈ ہاؤ پرسنالٹی امپرووز، کہ کس طرح آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. ود ایون اے لٹل ایفرٹ، چھوٹی سی کوشش کے ساتھ جو ہے آپ کی شخصیت چینج ہوئی ہے، اس میں بہتری آئی ہے، اور آپ کی تھنکنگ پیٹرن چینج ہوئی ہے. یہ دیکھ کر آپ جو ہے حیران رہ جائیں گے. اور یہ واقعی میں بہت ہی ہمارے بھائی نے بہت ہی پیارا لکھا ہے، اور سچ میں جو سیریسلی پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ضرور فالو کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہتر جو ہے رزلٹ دے گا. اس کے علاوہ فرینڈس ایک اور سجیشن میں آپ لوگوں کو دوں کہ جو ڈان نیوز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ پہلے اس کو جسٹ ریڈ کر لیں. دیکھیں یہاں سے آپ نے ریڈنگ ہیبٹ سے شروع کیا، ریڈ کر لو، اور فرض کر لو آپ کو جو ہے یہ اس کا میننگ نہیں پتہ، اس کو انڈر لائن کر لو، پیج اس پہ ہی نیوز پیپر پہ ہی انڈر لائن کر لو. پھر آپ کو اس کا نہیں پتہ، اس کو انڈر لائن کر لو. پھر آپ کو اس کا نہیں پتہ، اس کا انڈر لائن کر لو. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو انڈر لائن کیے ہیں ان کا سینونیمز ڈھونڈو. سینونیمز ڈھونڈو کس میں، ڈکشنری میں. ڈکشنری تو سب کے موبائل میں ہوتے ہیں. سینونیمز ڈھونڈو اور اس سینونیمز کو آپ نے اس کے اوپر لکھ دو. چھوٹے سے کچی پنسل سے آپ نے ادھر لکھ دیا اس کے سینونیمز کو، اس کی سینونیمز کو ادھر لکھ دیا، اس کی سینونیمز کو ادھر لکھ دیا. کچی پنسل سے لکھنا ہے. سینونیمز لکھنے کے بعد پھر آپ پڑھنا شروع کرو اوپر سے. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آنا پھر مجھے بتاؤ، واپس آ کے نیچے کمنٹ میں بتاؤ کہ کس طرح سے آپ کو جو ہے انگلش مشکل لگتی ہے. بہت ہی سمپل ہے. آپ نے جسٹ اپنا مائنڈ یہ سوچتے ہوئے پڑھنا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، میں پڑھ سکتا ہوں اس کو. یہ نہیں کہنا کہ انگلش بہت مشکل ہوتی ہے. انگلش بہت ہی آسان، دنیا میں ایزیسٹ لینگویج ہے. اور جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ پڑھ کے سنایا، آپ لوگوں کو لگا کہ یہاں پہ کوئی مشکل الفاظ ہے، مشکل چیز ہے. بہت ہی سمپل انگلش ہے اور بہت پیارا انگلش ہے. تو یہ تھی آپ آج کی ایڈیٹوریل. انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیٹوریل بہت جلد آئے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.